آج کی کہانی ایک بہت ہی گہرے اور طاقتور جذبے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہے وفا کی، وفاداری کی اور ان فیصلوں کی جو ہماری زندگیوں کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں اس لفظ وفا سے۔ آخر یہ ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک لفظ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک عہد ہے، ایک خوبی ہے۔ یہ ایمانداری، مخلصی اور ہر حال میں کسی کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔ یہ کہانی ہمیں اسی ایک لفظ کے مختلف اور کبھی کبھی بہت حیران کن پہلوؤں سے ملوائے گی۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل سوال شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر ایک انسان اپنی وفاداری کہاں تک نبھا سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ہوتی ہے، یا یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر حد، ہر دیوار کو پار کر جاتا ہے؟ یہی وہ کشمکش ہے جو اس کہانی کے کرداروں کو ایک کڑی آزمائش میں ڈالنے والی ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہمیں لے چلتا ہے وفاداری کی ایک کڑی آزمائش کی طرف۔ یہاں دو کرداروں کی دنیا آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف ہے ایک ملازم جس کے لگن کی کوئی مثال نہیں، اور دوسری طرف ہے اس کی مالکن جس کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت اور حقارت بھری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو انتہاؤں کا ٹکراؤ کیا رنگ لاتا ہے۔ ان دو کرداروں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ظفر، جو کہ ایک وفادار ڈرائیور ہے، اس کا ماننا ہے کہ وفاداری تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، جبکہ اس کی مالکن بیگم ایمان سوچتی ہیں کہ اس طبقے کے لوگ صرف پیسے کے لیے جیتے مرتے ہیں۔ سوچ کا یہی ٹکراؤ ہے جو اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب ظفر کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ شدید بخار ہے، جسم تپ رہا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اپنے مالک جمشید صاحب کی ایک اہم میٹنگ اپنی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ صرف نوکری نہیں، یہ اس کی لگن کا، اس کی وفا کا ثبوت ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ ایمان کا رویہ دیکھیں۔ جب وہ ظفر کی بیمار بیوی کو اپنے شوہر کے لیے صرف ایک کپ چائے لاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ زہر میں بجھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک جملہ اس کے کردار کی ساری تلخی اور تکبر کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ لیکن شکر ہے اس گھر میں ایک سمجھدار آواز بھی ہے۔ جمشید صاحب یعنی ایمان کے شوہر اسے اس کے تکبر پر تنبیہ کرتے ہیں، اور ان کے یہ الفاظ یہ جیسے آنے والے وقت کی ایک پیش گوئی ہیں۔ تو اب کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جہاں صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی کی ایک لہر ظفر کو اس کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ یہاں واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف جمشید کی ہمدردی ہے جو ظفر کی بیوی کے آپریشن کے لیے اسے 1,00,000 روپے دیتا ہے۔ دوسری طرف ایمان کی بے حسی ہے جو ظفر پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتی ہے اور پھر آخرکار اسے ایک چھوٹی سی بات پر نوکری سے ہی نکال دیتی ہے۔ اور جیسے ہی ظفر گھر سے جاتا ہے، اس خاندان کی زندگی جیسے رک سی جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک ڈرائیور نہیں کھویا، بلکہ وہ سہارا کھو دیا ہے جو ان کے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے ہر وقت موجود تھا۔ اب ان کی دنیا میں ایک واضح خلا ہے۔ اور اسی دوران جب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ایمان کا بیٹا سائم اپنی لاپرواہی دکھاتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ اسے ایڈونچرس ڈرائیونگ میں مزہ آتا ہے، یہ صرف ایک نوجوان کی بڑھ نہیں، بلکہ آنے والے خوفناک طوفان کا واضح اشارہ ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ سائم کی تیز رفتاری اور لاپرواہی ایک خوفناک تباہ کن حادثے کا سبب بنتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ حادثے کی اس تباہی کے بیچ جب ہر امید دم توڑتی نظر آتی ہے، تقدیر اپنا کھیل دکھاتی ہے اور ایک غیر متوقع نجات دہندہ سامنے آنے والا ہے۔ اب سوچیں، اس ہولناک لمحے میں جب سارا غرور، ساری دولت خاک میں مل چکی ہے اور ماں بیٹا سڑک پر زخمی اور بے یار و مددگار پڑے ہیں، ایک ہی سوال گونجتا ہے، اس ویرانے میں اب ان کی مدد کو کون آئے گا؟ اور پھر ایک معجزے کی طرح نجات دہندہ کے روپ میں وہ شخص سامنے آتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ظفر۔ جی ہاں، وہی ظفر جسے ایمان نے ذلیل کر کے نکالا تھا، فرشتہ بن کر پہنچتا ہے اور انہیں فوراً ہسپتال لے جاتا ہے۔ اسے ہی تو کہتے ہیں قسمت کا کھیل۔ اور کہانی یہاں اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایمان کو فوراً خون چاہیے، اور تب ظفر آگے بڑھ کر کہتا ہے میرا خون لے لیں۔ اس کے اگلے الفاظ پوری کہانی کا نچوڑ ہیں۔ امیر کا خون ہو یا غریب کا، ہوتا تو ایک ہی ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ انسانیت کا ایک عظیم سبق ہے۔ تو اب ہم کہانی کے آخری اور سب سے اہم حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی سبق اور نتیجہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تکبر ٹوٹتا ہے، غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور عاجزی کا ایک گہرا سبق سیکھا جاتا ہے۔ یہیں پر وفا کا اصل مطلب سب پر واضح ہوتا ہے۔
تصور کریں ایمان کے اس لمحے کا جب جمشید اس سے بتاتا ہے کہ اس کی رگوں میں اسی ظفر کا خون دوڑ رہا ہے جسے اس نے کبھی انسان ہی نہیں سمجھا تھا۔ یہ ایک ملازم کی وفاداری تھی جس نے اس کے غرور کو شکست دے دی تھی۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ ہمیں ایک سیدھے سادھے اصول کی یاد دلاتا ہے، مکافات عمل، یعنی آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ انسان کے اچھے یا برے عمل کا نتیجہ اسی دنیا میں اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کہانی سے بہتر اس کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آخر میں ایمان کا تکبر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہ شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ ظفر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے۔ یہ ظفر کی غیر مشروط وفائی تھی جس نے آخر کار اس کے پتھر دل کو موم کر دیا اور اس کی انا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو یہ کہانی ختم ہوتے ہوتے ہمیں گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وفا کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا یہ وہ قربانی ہے جو ایک انسان دیتا ہے، یا وہ انمول رشتہ اور سکون ہے جو اسے بدلے میں ملتا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید ہر کسی کے لیے الگ ہو، اس پر سوچنا ضرور بنتا ہے۔